اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمُقَصِّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَنُ فِي الْقُرْآنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ صلوات ایسے نہیں ذرا مل کے چھلکتی ہوئی حسینی درود کی تلاوت فرمائیے پہلا فقرہ آپ کے مزاج ولا تک منتقل کرنے لگا ہوں زمانے والوں سارا سال ہمیں روتا دیکھ کے ہنستے ہو آج تم پہ رونا واجب ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں مہربانی مہربانی بہت شکریہ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے میں تو سمجھا تھا ٹائم کافی ہو چکا ہے تھک گئے ہوں گے حق یہی بنتا ہے علی کا نام ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے مل کے حیدری میں قبلہ اسلام آباد سے چلا راستے میں چکری کا علاقہ بھی آیا اور ماشاءاللہ ان مومنین کو بھی سلام سارا چکری انہوں نے سجایا ہوا تھا جہاں بھی دیکھیں چراغاں یہ جملہ میں ہر جشن میں بڑا کرتا ہوں اور آج بھی واجب سمجھتا ہوں جملہ پڑھنا جہاں بھی دیکھتے ہیں چراغاں جہاں بھی دیکھتے ہیں خوشیاں مومنین کے گھروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں عیدیں بانٹی جا رہی ہیں بچوں کو بتایا جا رہا ہے یہ عید کا مہینہ ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ سارا منظر دیکھ کے کوئی تو آدھی رات کو اپنے بستر پہ لیٹا حسرت کی تلیاں ملتا کہتا تو ہوگا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا ہم بھی جشن مناتے ہم بھی ذکر کرتے ہم بھی خوشیاں مناتے ہم بھی چراغاں کرتے بھائی تم نے ہماری ضد میں شہادتوں کی تاریخیں تو بنا لی جو بندے باہر کھڑے ہیں تم نے شہادتوں کی تاریخیں تو بنا لی ہمت ہے تو ذرا ایسا جشن بھی مناؤ جشن ایسے نہیں منائے جاتے ولادت منانے کے ساتھ ساتھ ولدیت بتانا پڑتی ہے علی مولا نا جملہ آگے ہے کون حسین ابن علی اس کا تعارف علی کی علی بیٹی نے بابا علی کے لہجے میں شام کے دربار میں فرمایا تھا اور ویسے بھی علی کے لہجے میں دو ہی ہستیاں بولی ہیں عرش پہ اللہ فرش پہ زینب شہزادی نے یزید کے دربار میں فرمایا تھا پہلا فقرہ شان حسین کا شہزادی نے فرمایا تھا خبردار میرے حسین کے مقابلے میں نہ آنا طوائف کے گیت سن کے سونے والے اور ہیں جبریل کی لوریاں سن کے سونے والا کون حسین ابن علی مہربانی شکریہ کون حسین ابن علی مہربانی شکریہ تھک تو نہیں گئے پیچھے والے ویسے ایک جملہ قبلہ مجھے اجازت دیجئے میں دو جملے حالات حاضرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں پھر اپنے موضوع پہ آؤں گا بڑا شوق ہے چند بندے اکٹھے کر کے آدھی رات کو بل پاس کروانے کا ایک جملہ آج کل بڑا شور شرابہ ہے دیکھا
کہا نہیں تھا؟ یہ شیعہ توہین کرتے ہیں، آج شیعوں کے مولوی چیخ رہے ہیں کہ بل ٹھیک نہیں، بل پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم توہین نہیں کرتے تو تمہیں بل پیش ہونے کی ٹینشن کیوں ہے؟ جواب دے دوں، یہ مرچیں ہمیں نہیں لگی، مرچوں سے تمہیں بچا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا تو واضح اعلان ہے، صحابہ کا احترام کیا کرو، جو نبی کا دشمن ہو وہ صحابی نہیں۔ میں بات پوری ذمہ داری سے اور پورے حوالے کے ساتھ کروں گا۔ میرا لاکھوں سلام بی بی ام المومنین، حرم پیمبر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی ایک مرتبہ ایک شخص سے فرمانے لگی، میں نے سنا ہے تم نبی پہ سب و شتم کرتے ہو، نبی کی توہین کرتے ہو۔ اس بندے نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہم نبی پہ سب کریں۔ بی بی نے فرمایا میں نے نبی سے سنا ہے من سب علی فقد سبنی، جو علی پہ سب کرے وہ مجھ پہ سب کر رہا ہے۔ بی بی ام سلمہ نے، ام المومنین نے بتایا علی کی توہین کرنے والا نبی فرماتے ہیں وہ محمد کی توہین کرنے والا ہے۔ ارے یہی تو ہمارا پیغام ہے، مسلمانوں صحابہ کی توہین نہ کیا کرو، نبی کی توہین کرنے والا صحابی نہیں ہوتا۔ مہربانی۔ اس روایت کا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل، مہربانی شکریہ، اہل سنت کی کتاب سے پڑھی ہے۔ چلو ایک اور بات سن لو، یہ جس بندے نے بل پیش کروایا تھا جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا، اور اس کا یہ اعلان آیا، اس کا یہ پیغام آیا کہ میں نے اپنی ٹیم کی، اپنی تنظیم کی نمائندگی کی ہے۔ میں اس سے کہوں گا تم نے اپنی تنظیم کی نمائندگی نہیں کی، مخالفت کی ہے۔ کیونکہ میرے سنی بھائیوں جاگ کے سننا، جماعت اسلامی کے سرپرست جماعت اسلامی مولانا ابو العالی مودودی ہیں، اور جا کر ان کا نظریہ اپنی کتابوں میں پڑھ لو۔ ان کا کہنا ہے کہ سوائے انبیاء کے ہر کسی پہ تنقید جائز ہے۔ ہم توہین نہیں کرتے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں، اور غلط کہنے والا توہین نہیں کرتا۔ یہ کتاب میں ساتھ لے کر آیا ہوں، مولانا مودودی کا نظریہ بتانے لگا ہوں۔ کیمرہ مین اس پہ کیمرہ زوم کرے۔ خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی کی کتاب، یہ میرا کلپ بناؤ اور پھیلاؤ۔ خدا کا واسطہ ہے سنی بھائیوں کو بے وقوف مت بناؤ۔ اس کتاب میں مولانا مودودی نے لکھا حضرت عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کو خام خواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے، اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ ماننا یہ دین کا مطالبہ نہیں۔ مولانا کا کہنا ہے جو غلط ہے اسے غلط کہو، غلط کہنے سے توہین نہیں ہوتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟
روشن کی طرف میرے حسین کے آنے کی رات ہے۔ اور یہی وجہ ہے، چلو مولا حسین کا موضوع ہے تو میں اپنے موضوع کو، اپنی بات کو یہی سے متصل کروں۔ یزید کے دربار میں امام نے یہی تو فرمایا تھا، خبردار مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا مجھ جیسا۔ 1400 سال پہلے کا یہ جملہ آج بتا رہا ہے ہم اس بل کو قبول نہیں کرتے۔ لبیک یا حسین، آج کی رات آدم چاندنی بچھا رہے ہیں، نوح سفینہ ولا بنا رہے ہیں، ملائکہ کرسی صدارت پہ ابراہیم کو بٹھا رہے ہیں، خضر آب حیات کا خمس لٹا رہے ہیں، یونس تسبیح سنا رہے ہیں، کیونکہ آج ابیہا کی گود میں محمد بن کے حسین آ رہے ہیں۔ جو جملہ سمجھا ہے، ابیہا کی گود میں محمد بن کے حسین آ رہے ہیں۔ صبح ایک سورج نکلنا ہے، افق مشرق سے یہ سورج نکلے گا، خود ہی شرمندہ ہو جائے گا کہ شہر محمد میں، صحن تطہیر میں، آغوش زہرا میں، بیت علی میں ایک ایسا آفتاب چمک گیا ہے کہ جس کی روشنی سے میری روشنی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ ایسا آفتاب ہدایت چمکا ہے جو دغا کو ولا بنا رہا ہے، ولا کو دعا بنا رہا ہے، دعا کو شفا بنا رہا ہے، شفا کو وفا بنا رہا ہے، بے سر ابو سر بنا رہا ہے، بے داد مقداد بنا رہا ہے، مجبور مختار بنا رہا ہے، حر کو علیہ السلام بنا رہا ہے۔ یہ آفتاب ہدایت، حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین دراصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین احساس بندگی ہے، حسین ابن ساقی کوثر، حسین صحرا کی تشنگی ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بو تراب ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین نور مبین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے۔ جواب دو مجھے ذرا، یہ آپ سے سوال ہے کہ قوم آج کس لیے ذلیل و خستہ حال ہے؟ دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے۔ حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، حسین کی محبت نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا کہوں، حسین بس حسین ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، واہ، نعرہ حیدری۔ اچھا میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، بڑی توجہ، اللہ نے حبیب کے تعارف میں آیت پڑھی، آج وہی آیت میں نے حسین کے تعارف میں پڑھ دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا خدا کے ساتھ، خدا یعنی ہدایت، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ اپنے دین کو باقی دینوں پہ غالب کرے،
محمد کو بھیجا باقی دینوں پہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے ہدا کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ میرا نبی رحمت بن کر آیا، میرا نبی بشیر بن کے آیا، میرا نبی نذیر بن کے آیا، میرا نبی سراج منیر بن کے آیا، میرا نبی رحمت دو عالم بن کے آیا، میرا نبی کائنات کی رحمت بن کر آیا۔ لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو خدا بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، خدا کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، نہیں۔ جب فرمایا نا باقی دینوں پہ غالب اپنا دین کرنے کے لیے میں نے محمد کو خدا کے ساتھ بھیجا، یہ خدا کیا ہے؟ محمد نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اللہ نے جس خدا کے ذریعے محمد کو فتح عطا کرنی تھی اس خدا کے چراغ کو حسین کہتے ہیں، اس خدا کے چراغ کو حسین کہتے ہیں۔ سفینہ نجات، اچھا خدا کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، خدا حسین، خدا کا چراغ حسین، حق کے ساتھ علی، مظہر العجائب، دونوں باپ اور بیٹے ہیں۔ نبی نے جب فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لوگوں نے سنا سوچنے لگے نبی نے تو کہہ دیا ہے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اب انہوں نے ساتھ ساتھ چلنا ہے، نہیں معلوم آگے حق چلے یا آگے علی چلے، آگے حق چلے یا آگے علی چلے۔ تو نبی نے فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے، علی آگے آگے حق پیچھے پیچھے۔ حسین ہدایت کا چراغ، علی حق کے ساتھ، علی آگے ہے، حق پیچھے ہے، حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے ہے۔ حسین آگے ہے، ہدایت پیچھے ہے۔ حق کا امام علی، ہدایت کا چراغ حسین۔ دل ہے چراغ ہدایت پہ پڑھا جائے بھائی، حسین ابن علی کا جشن ہے چراغ ہدایت۔ اچھا عموماً ہمارے ہاں چراغ کے بڑے محاورے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، یہ وہ چراغ نہیں جس کے تلے اندھیرا ہو، جو صاحب مکان کو اپنے اندھیرے سے مار دے وہ چراغ اور ہے، جو مکان لا مکان کے گھر کو اپنی روشنی سے مہکا دے وہ چراغ حسین ہے۔ نار کے چراغ اور ہیں، نور کا چراغ اور ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ یہ لفظ آپ اپنے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو خاندان کا چشم و چراغ ہے، چشم کہتے ہیں آنکھ کو۔ اب جملہ سنبھالیے گا، ہمارا بیٹا خاندان کا چشم و چراغ ہے، جو خاندان کا چشم و چراغ ہو وہ اور ہے، جو چشم خدا کا چراغ ہو وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، جو چشم خدا کا چراغ ہو، جو عین اللہ کا چراغ ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے سید الشہداء کی ذات پہ۔ حسین چراغ ہدایت، اور نبی کے بارے میں فرمایا گیا اب میرا نبی شمس نبوت ہے۔ جب چھوٹی چیز بڑے کے آگے بیان کی جائے تو کہا جاتا ہے نا کہ سورج کو چراغ دکھانا، یہ کیسا سورج ہے جو ہتھیلی پہ رکھ کے چراغ کا تعارف کرواتا رہا۔ نبی سورج اور حسین چراغ، لیکن کیا روشنی ہے اس چراغ کی، سنیے۔ کبھی یہ سورج چھانے پہ بٹھا کے، کبھی یہ سورج اپنے پہلو پہ لٹا کے، کبھی یہ سورج اپنی گودی میں بٹھا کے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مسجد نبوی کے منبر پہ ایک مرتبہ آفتاب رسالت چمک رہا تھا، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض چل رہا تھا، اتنے میں حسین آ گئے۔ بھائی مجھے سوال کا جواب دیجئے،
میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، یہ قبلہ یہاں خطاب کریں، سامنے سے قبلہ کا نواسا یا پوتا آ جائے اور وہاں گرنے لگے اور قبلہ ممبر چھوڑ کے بھاگ کے جائیں اور بچہ اٹھا کے ممبر پہ لے آئیں، آپ اعتراض کریں گے یا نہیں؟ کریں گے یا نہیں؟ بھائی ممبر چھوڑ کے بچہ اٹھانے چلے گئے، آپ کہیں گے مولانا اب ہمیں کہہ دیتے، بچہ ہی ہے نا، ہم میں سے کوئی جاتا اٹھا کے لے آتا۔ لیکن ایمان سے بتانا، میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، سامنے قرآن کا کوئی پارہ زمین پہ گر جائے اور میری نظر پڑ جائے، اب میں چھوڑوں ممبر اور جاؤں اور اٹھا کے قرآن اٹھاؤں، اب اعتراض کرو گے؟ نہیں، بچہ اٹھاتے تو اعتراض کرتے، قرآن اٹھایا کسی نے اعتراض نہ کیا۔ مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم، حسین کا قدم پھسلنے والا تھا، نبی نے ممبر چھوڑا، صحابہ کی صفوں کو عبور کیا، حسین کو اٹھا کے ممبر میں لائے، کسی صحابی نے گلا نہیں کیا، جانتے تھے یہ بچہ نہیں، امامت کا قرآن ہے، حسین قرآن ہے۔ قرآن اٹھا کے ممبر پہ لے آئے۔ اب جب میں قرآن اٹھا کے ممبر پہ لاؤں گا تو کیا کروں گا؟ قرآن کی تلاوت کروں گا، سینے سے لگاؤں گا، اس کا بوسہ کروں گا۔ خدا کی قسم نبی نے بھی ایسا ہی کیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ کیا اور اب حسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ اب جو نبی نے حسین کا قصیدہ پڑھا وہ پڑھوں؟ یار ضروری ہے کہ قصیدہ وہی ہوتا ہے جو گانے کی طرز پہ ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد کے قصیدے خدا نے پڑھے، آل محمد کے قصیدے مصطفیٰ نے پڑھے۔ اب جو نبی نے قصیدہ پڑھا سنیے گا، حسین کو اٹھا کے ممبر پہ لائے، لاتے لاتے حسین کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلا مصرع، یا حسین مرحبا مرحبا، خوش آمدید اے ابا عبداللہ، انت زین السماوات والارضین، تو آسمانوں کی بھی زینت ہے، تو زمین کا بھی زین ہے۔ نبی نے فرمایا تو آسمانوں کی زینت ہے، تو زمین کی زینت ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی سے فضائل بھی برداشت نہیں ہوتے، اس دور میں بھی تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حسین آپ سے بھی بڑھ کے آسمانوں کی زینت ہے؟ تب پیغمبر نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، انہ لمکتوب علی جانب عرش اللہ، اللہ کے عرش کے کنارے پہ لکھا ہے، عرش کے کنارے پہ، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، اللہ عرش پہ جس کے قصیدے لکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ عرش پہ لکھا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ نبی نے ایک اور قصیدہ پڑھا، اگلا جملہ پڑھوں؟ اب حسین کو گودی میں بٹھایا، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اب پیغمبر جو پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہ خطبہ نہ رہا، بلکہ اب خطبہ حسین ہو گیا۔ نبی نے فرمایا ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اسے پہچان لو۔ اب مجھے بتائیے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا یہ حسین ہے؟ سارے جانتے تھے، لیکن پھر بھی نبی نے فرمایا اسے پہچانو یہ حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے نام حسین جاننا اور ہے، مقام حسین جاننا اور ہے۔ اب جو نبی نے جملہ پڑھا، خدا کو سلامت رکھے، جملہ سنبھالیے گا۔ نبی نے فرمایا سنو یہ کون ہے؟ جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے۔ ابوہ فی الجنہ، اس کا بابا جنتی ہے۔ امہ
امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، واختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے، ومحبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے، ومحب محبی ہی فی الجنہ، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا جنتی ہے۔ حسین جنت لینی ہے تو جنت کے سردار سے لو، جنت کی بھیک مانگنے والوں کا کیا اختیار کہ جنت تقسیم کریں؟ جنت کا سردار حسین ہے۔ ان الحسن والحسین، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں جو بوڑھے چپ ہو گئے ہیں کہ یہ تو جوان جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں ہر کوئی جوان بن کے جائے گا، وہاں ہر کوئی پریشانی ہو نا دعا کی آئی ہے اپنی پروردگار عالم ذکر کا صدقہ حاجی ایس علی بیمار ہیں، مولا انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، اور بھی جو مومنین مومنات علیل ہیں، میرا اللہ آج کی شب کا صدقہ تجھے مسیحائے فطرس کا واسطہ، تجھے مسیح انسانیت کا واسطہ انہیں شفاء عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے سارے مل کر۔ حسین سردار جنت، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی، خداوند تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ حسین جنت کا سردار ہے، اس کا چاہنے والا بھی جنتی اور اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ اگر ظرف چھوٹا ہے علی کے در پہ نہیں آ سکتے تو علی کے نوکروں کے در پہ آ جاؤ، یہ بھی تمہیں جنت میں لے جائیں گے، اور انشاءاللہ شیعہ علی کو شیعہ علی کو یہ اختیار حاصل ہوگا، وہ جس کی چاہے شفاعت کر سکتا ہے۔ علی کا شیعہ کم فضیلت تو نہیں۔ نبی نے حسین کو گود میں بٹھا کے فرمایا اس حسین کے چاہنے والے جنتی، ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی۔ اچھا ایک مرتبہ ایک اور واقعہ ملتا ہے، میرے سامنے آ گیا تو بیان کرتا چلوں۔ نبی اور حسین مولا اور مولا علی تینوں مولا تشریف فرما تھے۔ یہ وہ گھر ہے جس طرف دیکھا ہمیں مولا ملا، ہر طرف مولا ہی مولا، ابتدا تا انتہا۔ نبی مولا، علی مولا، حسین مولا تینوں تشریف فرما ہے کہ اچانک مولا امیر نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے محبت ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی جانتے نہیں تھے، علی جانتے تھے، پوچھا اس لیے تاکہ روایت بن جائے اور آج ممبر پہ محسن غازی پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے محبت ہے؟ نبی نے فرمایا جی یا علی لا شکا فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ کو مجھ سے بھی محبت ہے؟ لا شکا فی، علی بالکل محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا رسول اللہ اتنا بتائیے زیادہ محبت مجھ سے ہے یا حسین سے؟ اب یہ فیصلہ کون کرے کہ نبی کو زیادہ محبت علی سے ہے یا علی کے لال حسین سے؟ قبر اس کے کہ پیغمبر جواب دیتے، لعب رسالت چوس چوس کے پلنے والا حسین بول اٹھا، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان کو اپنی خوراک بنانے والا حسین بول اٹھا، شیر زہرا کی تاثیر بول اٹھی، خون حیدر کرار بول اٹھا، یا رسول اللہ میرے نانا جان،
جو بابا نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا بابا سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو فیصلہ میں نہ کروں؟ ہائے 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 ہائے، یہ بچپن سنو حسین کا، فیصلہ میں نہ کروں، یہ سننا تھا۔ نبی مسکرائے، علی مسکرائے، دونوں نے مسکرا کے فرمایا بسم اللہ بیٹا آپ بتائیے کہ نانا کو زیادہ کس سے محبت ہے؟ تب حسین ابن علی نے فرمایا بابا جان پھر یوں کرتے ہیں، آپ اپنے فضائل پڑھیں، پھر میں اپنے فضائل پڑھوں گا۔ ہائے اللہ اکبر۔ اب علی فرمانے لگے اے حسین دیکھ لینا میں وہ ہوں، اگر ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، زمین و آسمان کاغذ بن جائیں، لکھنے والے انسان ہوں، شمار کرنے والے ملائکہ ہوں، یہ سب ختم ہو جائے گا، میرے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ حسین ابن علی نے فرمایا بابا پھر کیجئے بسم اللہ، آپ اپنے پڑھیے، میں اپنے پڑھوں گا۔ علی مولا نے اب اپنے فضائل پڑھنے شروع کیے، سنو گے؟ پھر حسین کی زبان سے حسین کے فضائل سننا۔ علی مولا فرمانے لگے حسین انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا قاتل المشرکین، انا امام الموحدین، انا قاتل الناکسین والقاسدین والمارکین۔ یہ وہ قصیدہ سنو جو علی خود اپنا پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ عادی ہو گئے گانوں کی طرزوں کے، اب کیا میں کیا شریعت کا پابند ہوں، میں تو وہ بات نہیں کروں گا نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی فرمانے لگے سنو میں وہ ہوں جو امیر المومنین، میں باب علوم، میں تاج اولیاء، میں ثابت قدم، میں جامع القرآن، میں حلال مشکلات، میں خاور دو جہاں، میں دار العلوم، میں ذاکر اکبر، میں راسخون فی العلم کا مصداق، میں زینت محراب و منبر، میں ساقی کوثر، میں شیر خدا، میں صدیق اکبر، میں ضامن روز جزا، میں طاہر و اطہر، میں ظاہر و اظہر، میں عالی قدر، میں غضنفر، میں فاروق اعظم، میں فاروق اعظم، میں عالی قدر، میں غضنفر، میں مولا کل، میں دانائے سبل، میں دانائے سبل، میں جان ختم الرسول۔ سنو میں کون ہوں؟ میں ولی اللہ، میں اسد اللہ، میں باب اللہ، میں جنب اللہ، میں جلال اللہ، میں حلم اللہ، میں خیالت اللہ، میں دلیل اللہ، میں ذکر اللہ، میں رحمت اللہ، میں زینت اللہ، میں سر اللہ، میں صدق وعد اللہ، میں ضامن خلق اللہ، میں طالب بذات اللہ، میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں غلبت اللہ، میں جد اللہ۔ نہیں 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 نہیں، علی وہ ہے جو ابو تراب، جو باب علم، جو چاہت رسول، جو دین کا محافظ، جو علم کا دروازہ، جو فخر ذوالجلال، جو غازی اسلام، جو حیدر قرار، جو اسلام کی بقا، جو جنت کا ضامن، جو کعبے کا گوہر، جو زہرا کا شوہر، جو داماد محمد، جو داماد محمد، جو جان محمد، جو نور مصطفیٰ، جو جان مصطفیٰ، جو مولا آدم، جو مولا نوح، جو مولا عیسیٰ، جو مولا موسیٰ، جو آقا کمبر، آقا ابوذر، وہ علی جو مولود کعبہ، جو نائب رسول، جو اولیاء کی نجات، جو بدر حسنین، جو قوت پروردگار، جو راہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، جو شیر یزداں بھی ہے، جو امید شیعہ بھی ہے، جو ورد نبی بھی ہے، جو وارث دین بھی ہے، جو عکس پیمبر بھی ہے، جو یقین زہرا بھی ہے، جو زبان قرآن بھی ہے، جو نفس محمد بھی ہے، جو آیت تطہیر کا مالک بھی ہے، جو صاحب حل عطا بھی ہے، جو صاحب کل کفا بھی ہے، جو غدیر میں مولا بھی ہے، علی مولا۔ علی مولا نے اپنے فضائل پڑھے، علی مولا فضائل پڑھتے جا رہے تھے، ابھی خاموش ہی ہوئے۔ نبی نے فرمایا اے حسین یہ جو آپ کے بابا نے اپنے فضائل پڑھے، یہ آپ کے بابا کے فضائل کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پڑھیے حسین اب اپنے فضائل سنو گے، حسین کی زبانی حسین کے فضائل سنو گے، کون جانے کہ کون ہے حسین۔ ایک جملے میں سارا دریائے فضائل کو کوزے میں بند کر کے فرمانے لگے بابا جان مجھے بس اتنا بتا دیجئے جس کے فضائل آپ نے پڑھے ہیں وہ آپ کے بابا ہیں یا میرے بابا ہیں؟ جیو مل کے حیدر، سبحان اللہ، مہربانی۔ ماشاءاللہ
سبحان اللہ. بچا کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کربل کے میدان میں جو میں تقسیم کر رہا ہوں یہ بھی لنگر ہے. وہ جسمانی ہے، یہ روحانی ہے. وہ جسم کو شفا دے گا، ذکر حسین روحوں کا طبیب ہے. یہ لنگر سنو، یہ لنگر سنو. توجہ ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ. کون حسین؟ وارث آدم حسین، وارث نوح حسین، وارث ابراہیم و اسماعیل حسین. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو جو ایک لمحے میں بچائے اسے حسین کہتے ہیں. آدم کا وارث حسین، نوح کا وارث حسین. اچھا، حضرت نوح کے وارث حسین ابن علی کیسے ہو گئے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نوح 950 سال تو نے تبلیغ کر لی، یہ نہیں مانتے، چھوڑ، کشتی بنا، اعلان کر دے جو اس میں آئے گا بچ جائے گا، اور جو اس سے باہر رہے گا غرق، تباہ، ہلاک ہو جائے گا. جنہوں نے آنا تھا آ گئے. نہ آنے والوں میں بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی. نبی کی بیوی نبی چھوڑ گئی، نبی کا بیٹا نبی چھوڑ گیا. میرا اللہ بیٹا ہے، چل اس کو تو چھوڑ دے. واضح توحید آئے کہ نہیں نوح یہ تیرا ہے ہی نہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ نوح کا بیٹا نہیں تھا؟ تھا نا. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تیرا ہے ہی نہیں. اچھا، جس بیٹا بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے. انکار کون کر رہا ہے؟ اللہ. اب ہم اللہ کی پہلی بات مانیں یا دوسری؟ دونوں کیسے مانیں گے؟ ایک وقت میں یا دن ہوگا یا رات ہوگی. دوسری بات مانیں گے، دوسری بات مانیں گے. میرا سوال ہے، جب بیٹا اس کا تھا اس میں کوئی شک نہیں، پھر کیوں نہیں مانیں گے بیٹا؟ آپ کہیں گے مولانا اگر کوئی ایرا غیرہ کہتا نا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ بیٹا ہے. جب بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، میرے جشن کا بہت بڑا پیغام، میرے سنی بھائی بھی متوجہ ہو. بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے. سارے مسلمان مان گئے یہ نبی کا بیٹا نہیں، کیونکہ جس نے بنایا تھا اسی نے انکار کر دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں جس نے نواسا بنایا تھا نا وہی مبالغہ میں کہنے لگا حسین تیرا بیٹا ہے. حسین تیرا بیٹا ہے. ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹے لے کر آؤ. محمد بیٹوں کی جگہ حسین کو لے کر گئے. اب یہ نہ کہنا کہ حسین فرزند محمد نہیں، حسین نواسہ محمد ہے. نواسہ محمد تو ہے لیکن حسین خون محمد بھی ہے، حسین فرزند محمد بھی ہے. حسین نوح کے وارث. توجہ ہے؟ نوح کشتی بناؤ، جو آتا ہے بسم اللہ، نہیں آتا تو جائے جہنم میں. بیٹا چھوڑ گیا، بیوی چھوڑ گئی. اب اللہ نے اس لیے انہیں واپس نہیں بلایا یا جنت میں نہیں بھیجے گا کہ میرے نبی کے رشتہ دار لگتے ہیں. جب نبوت کی بات آئے اللہ رشتہ داری نہیں دیکھتا، اللہ وفاداری دیکھتا ہے. اچھا آپ تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے، ماشاءاللہ 8 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی رشتے ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک بندوں کے بنائے، ایک اللہ کا بنایا. ایسا ہی ہے. رشتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے. ایک اللہ کے بنائے رشتے، ایک بندوں کے بنائے رشتے. باپ بیٹا یہ رشتہ کس نے بنایا؟
اللہ نے. ماں باپ کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. بیٹی ماں کا رشتہ کس نے بنایا؟ دادا دادی کا رشتہ کس نے بنایا؟ سورے سالے کے رشتے کس نے بنائے؟ نہیں. یہ اسی جملے کا نتیجہ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، جوڑے تو عرشوں پہ بنتے ہیں. اور بھائی جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے، ایک ہی جوڑا تھا جو عرش پہ بنا تھا. ہاں بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی. جوڑے عرشوں پہ نہیں بنتے. اگر عرشوں پہ جوڑے بنتے تو فرشوں پہ طلاقیں کیوں ہوتی؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے. یہ بس خود کو تسلی دینے کے لیے. اور زیادہ تر وہ تسلی دیتے ہیں جن کی پسند کی شادی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی نہیں یہ جوڑا تو ہم میں عرشہ، نا 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 نا، ایک جوڑا ہے جسے اللہ نے جوڑا ہے. سبحان اللہ. واہ. جانشین ایسا حیدری. ایک رشتہ وہ جو اللہ بناتا ہے، ایک رشتہ وہ جو بندے بناتے ہیں. بیوی کا رشتہ بندے نے خود بنایا، پھر بیوی بن گئی، پھر آگے سارے سورے سالے ساس، یہ رشتے پھر بیوی سے بن گئے. یہ رشتہ داری بندے نے خود بنائی. ماں باپ اولاد یہ رشتے اللہ نے بنائے. نوح کا بیٹے کا رشتہ اللہ کا بنایا تھا. نبی سے وفاداری نہ ہو، اللہ کے بنے رشتے باقی نہیں رہتے، بندوں کے بنے رشتے کیسے رہے ہیں؟ حیدری علی مولا، مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین وارث نوح ہے. کشتی بنا، جو آئے گا بچ جائے. یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے ولید کے دربار میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت کیسے کروں، میں تو نبی کا نواسہ ہوں. نہیں، نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، نبی کی نہیں. اللہ کے حسین نے رشتہ نہیں گنوایا، منصب نبوت گنوایا. ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. پیچھے والوں کو سمجھانا پڑے گا کان کیا ہوتا ہے. بھائی ایک ہوتی ہے دو کان، ایک ہوتی ہے کان. جہاں چھوٹے چھوٹے کسٹمر آئیں وہ دکان ہے، جہاں بڑے بڑے کسٹمر آئیں وہ کان ہے. کیمرامین یہ لائٹ پیچھے والوں پہ رکھنا، میں انہیں دیکھ رہا ہوں. جہاں چھوٹے کسٹمر آئیں وہ دکان ہے، جہاں بڑے کسٹمر آئیں وہ کان ہے. جہاں سے چیز ختم ہو جائے وہ دکان ہے، جہاں سے چیز ختم نہ ہو وہ کان ہے. محلے کی دکان پہ جاؤ گے نمک ختم ہو جائے گا، کھیوڑا میں جاؤ گے نمک ختم نہیں ہوگا. نبی کے لال نے فرمایا ہم رسالت کی کان ہیں. علی مولا، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں عرض کروں گا مولا حسین آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اور مولا فرما رہے ہیں مجھ جیسا. حسین تو ایک ہے، نہ نبیوں میں کوئی حسین. 14 میں آیا وہ بھی ایک. مولا آپ جیسا تو کوئی ہے نہیں. آپ نے کیوں فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ آقا نے فرمایا سنو میں اس جیسے بھی بتاتا ہوں.
اپنے جیسے بھی بتاتا ہوں۔ مولا نے اگلا فکرہ فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا اسیر بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں اپنے نانا کی سیرت کا، یہ ہے مجھ جیسا۔ میں پابند ہوں بھائی کی سیرت کا، یہ ہے مجھ جیسا۔ میں پابند ہوں بابا علی کی سیرت کا، یہ ہے مجھ جیسا۔ جب انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تو میں اس کی بیعت کیسے کروں گا؟ اب پتہ چلا حسین وارث آدم کیسے ہے، حسین وارث حیدر کیسے ہے، حسین وارث زہرا کیسے ہے، حسین وارث حسن کیسے ہے۔ حسین کی ایک ناں نے بتا دیا نہ میں کسی کے آگے جھکا ہوں نہ میرے بڑے کسی کے آگے جھکے۔ مولا کے جملے پہ غور کریں، آقا نے کیا فرمایا؟ انا اسیر بسیرت جدی، میں نانا کی سیرت کا پابند، وہ اخی بھائی کی سیرت کا پابند، وہ ابی علی ابن ابی طالب، نانا کا ذکر کیا نام نہیں لیا، بھائی کا ذکر کیا نام نہیں لیا، اور جب بابا کا ذکر کیا علی ابن ابی طالب، بابا کا بھی ذکر کیا دادا کا بھی بتا دیا۔ میرے دادا ابو طالب نے بھی کسی کافر کی بیعت نہیں کی۔ سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے؟ حسین وارث نوح ہے، نوح کی کشتی معیار ہے، نوح کی رشتہ داری معیار نہیں۔ جو کشتی میں آئے گا وہ کامیاب ہے۔ کربلا کے بعد نبی والے حسین کے مقابلے میں آ گئے، توجہ، نبی والے حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ حسین وارث نوح تھا، نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، نجات کی کشتی بھی حسین ہے۔ اب کسی کو یہ نہ دیکھو نبی کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھو حسین کا کیا لگتا ہے۔ حسین کا کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ جیو۔ حیدری حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث اولیاء ہے، حسین خلیفہ خدا ہے۔ لا الہ کی بقا حسینیت ہے، محمد الرسول اللہ کی بقا حسینیت ہے، علی ولی اللہ کی بقا حسینیت ہے۔ میرا دل ہے میں حضرت عباس پہ 2 جملے پڑھ دوں، اس انداز میں نے مولا عباس کبھی نہیں پڑھے جو پہلو آج پڑھنے لگا ہوں۔ جس کا جھولا جبریل جھلائے وہ حسین، جس کا جھولا حسین جھلائے وہ عباس، جو محمد کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولے وہ علی، جو حسین کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولے وہ عباس۔ اللہ کے نزدیک نکتہ سمجھیے گا، میں آج اگر مظہر بھائی کسی بچے کو اٹھا کے کہوں مجھے مولا عباس کا تعارف بتاؤ، بچہ کیا بتائے گا؟ علی کے لال، جنگ صفین کے مجاہد، کربلا میں جنگ کی اجازت نہیں ملی، شجاع تھے، بہادر تھے۔ اس کے علاوہ بچے کو کیا بتایا گیا کہ عباس کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ سنو عباس کون ہے۔
अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी तवज्जो अफजल तरीन मुकाम मुकाम उबूदियत है। नबी रसूल हैं, लेकिन आप जब गवाही देते हैं पहले रिसालत की नहीं देते। अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उबूदियत पहले, रिसालत बाद में। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपने हबीब को मेराज पे लेके गया, मैं अपने रसूल को मेराज पे लेके गया, नहीं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को लेके गई अल्लाह के नज़दीक मुकाम। और यही तो वजह है मौला अमीर ने फरमाया था, इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, मेरी इज्जत के लिए ये काफ़ी है मैं तेरा अब्द हूँ। व कफा बी फ़ख्रन अन तकूना ली रब्बा, और मेरा फ़ख्र ये है कि तू मेरा रब है। उबूदियत, खुशकिस्मत है वो इंसान जो अल्लाह की बारगाह में मुकाम उबूदियत तक पहुँच जाए। मुहम्मद अब्द रसूल, अब्द खुदा, अली अब्द खुदा। और यही तो आप नमाज में कहते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पे अल्लाह का सलाम। आपके मेरे छठे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सुनो अब्बास कौन है? हजरत अब्बास के रोजे की जानिब रुख करके फरमाया करते थे, अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह, ए अल्लाह के बंदे नेक हमारा सलाम। जिस उबूदियत को अल्लाह मेराज में लेके जाए, सादिक मौला फरमाते हैं उस उबूदियत पे फाइज है गाजी अब्बास। आशा सुभान अल्लाह। बस मैं अपने मौजू को सिमेटूं। अब्बास बाबुल हवाइज, हाजात की कबूलियत का दरवाज़ा, बाबे दुआ नहीं, बाबुल हवाइज। दुआ का दायरा छोटा है, हाजतों का दायरा बड़ा है। दुआ उस चीज़ की तुम मांगते हो जिसे तुम ज़रूरत समझते हो, तुम ज़रूरत समझते हो। बाबुल हवाइज, हर ज़रूरत का दरवाज़ा अब्बास है, हर ज़रूरत का दरवाज़ा अब्बास है। और यही वजह है कि जब शहजादी से पूछा गया कि आप रोज़े महशर उम्मत की शिफात के लिए क्या लेकर आएंगी, शहजादी ने फरमाया बाबुल हवाइज है गाजी। दुनिया में भी हाजतों की कबूलियत गाजी का दरवाज़ा, आखिरत में भी हाजतों की कबूलियत गाजी का दरवाज़ा। आखिरत में हर बंदा चाहेगा मुझे शिफात मिल जाए, मैं जन्नत में चला जाऊं। अली की ज़ौजा नबी की बेटी फरमाती हैं, बरोज़े महशर मैं अपने बाबा की उम्मत की शिफात के लिए गाजी के बाजू लेकर आऊंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। 4-5 छोरा मिंबर चौक के बाहर लगाओ, आज मेरा पुत्र हां वे कपड़ा मिंबर ते चवा सानू हां मिंबर अगा लंघ के चाहो ना मेरा पुत्र इधर यार भाई आ मेरा बदलता हुआ तमाम मोमिनीन से इल्तिमास है कि मेहरबानी करें, तशरीफ रखें। कारियुल कसाइद ज़ाकिर अहले बैत जनाब मज़हर अब्बास जाफरी ऑफ लाहौर मिंबर पर पहुंच गए हैं। तमाम मोमिनीन से इल्तिमास है कि मेहरबानी करें, तशरीफ रखें। मिंबर ले आओ,
اعلان تو کرنا ایک بار تمام مومنین سے التماس ہے کہ مہربانی کریں تشریف رکھیں قاری القصائد شہباز پاکستان فخر الذاکرین ذاکر اہل بیت جناب مظہر عباس جعفری آف لاہور اس ملائم کی جتنی ہو سکے خدمت کرنے کی ماش کی ہیں پھر سید تصور عباس نقوی صاحب سے التماس ہے کہ مہربانی کریں ممبر پر تشریف لے آئیں یہ شیلڈ ہیں آس دیتا ہے تو سلطنو ہوتا صحیح کیونکہ آج کی اس عشق کی نماز کا یہ آخری سجدہ ہے اور انشاءاللہ آخر پر آتش بازی ہے آتش بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا تمام سامعین اس سے بھی لطف اندوز ہو کر جائیں میاں آبس رضا بھٹی نو شیلڈ دین کے بابے دی میاں آبس رضا بھٹی ممبر پر تشریف لے آئیں پیر سید تصور عباس نقوی صاحب فرزند میاں قادر بخش بھٹی میاں آبس رضا بھٹی فرزند زوار حاجی میاں قادر بخش بھٹی وہ تشریف لا چکے ہیں زوار حاجی پیر سید تصور عباس نقوی صاحب اپنے ہاتھوں سے انہیں شیل دیں ایمان یک زبان نعرہ حیدری میاں موسیٰ رضا بھٹی میاں موسیٰ رضا بھٹی فرزند میاں ویس یاد بھٹی ممبر پر آ جائے اور آپ نے اس سے کی شیر حاصل کریں ملک بشیر حسین آتش باز ممبر پر تشریف لے آئیں آتش بازی کریں گے اور آخر پر انشاءاللہ آتش بازی بھی کریں گے ان کے حصے کی شیر سید سکلین باز اعلان کر تو بیٹھ تھلے بے کے کر لے لو چکر اور میں کٹتا نام کٹ چھڑیا پیر سید سکلین عباس نقوی صاحب ممبر پر تشریف لے آئیں چلو مظہر جعفری صاحب مظہر جعفری قاری القصائد ذاکر اہل بیت مظہر عباس جعفری صاحب شیلڈ حاصل کرتے ہیں پیر سید سکلین عباس نقوی صاحب ممبر پر پہنچ جائیں اور اپنے حصے کی شیلڈ حاصل کریں میاں آبس رضا بھٹی ممبر پر آ جائیں اور اپنے ہاتھوں سے بابا جی کو یہ شیر حاصل آبس رضا گیا اوکے جی اعلان کرو ذاکر صاحب اب آپ کے سامنے یہ بچہ ہے انشاءاللہ اس نے ایک ربائی پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب مظہر عباس جعفری آف لاہور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر ولائے آل نبی نہیں تو قیام ابتر سجود ابتر علی سے بے حد کی حد بنائی تو دین کی سب حدود ابتر وہ آل ہی اگر نہیں پڑھو گے وہ آل ہی اگر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود ابتر وہی پڑھے گا درود ابتر وہی پڑھے گا جس کا ہوگا وجود ابتر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ سوچے رسول اکرم کا زین کیا ہے ہماری گٹھی میں اکے ہلی ہے ہم سے پوچھو حسین کیا ہے حسین خالق کا ناز بھی ہے حسین خالق کا ناز بھی ہے اور اس کی ایک احتیاج بھی ہے حسین فطرت سے لے کے ہر تک حسین فطرت سے لے کے ہر تک سبھی کے غم کا علاج بھی ہے حسین کے تذکرے پہ قدغن حسین کے
تذکرے پہ قدغن یزیدیت کا مزاج بھی ہے، یزیدیت کو حسین تیرے، یزیدیت کو حسین تیرے جہاد کا خوف آج بھی ہے۔ حبش کا دنا غلام ہی تھا، حبش کا دنا غلام ہی تھا کہ جو نے علی بنا دیا ہے، حسین اسلام کو خدا نے تیرا سوالی بنا دیا ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، نعرہ حیدری۔ حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو کعبہ اب بھی جھکا ہوا ہے۔ حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین خدا چل رہا ہے۔ حسین ہے سے حسین ایسا، حسین ہے سے حسین ایسا کہ شاد و ناز ہے کبریا بھی، حسین میں یہ ہے یاوری کی، حسین میں یہ ہے یاوری کی۔ اس کا مطلب ہے دعا، اسلام کی دعا بھی ہے۔ حسین میں ہے جنون شامل، حسین میں ہے جنون شامل، اس کا مطلب ہے نا خدا بھی۔ یہ چار حرفوں کا لفظ کیا ہے؟ یہ چار حرفوں کا لفظ کیا ہے؟ اسے ستون دین رسول کہیے، اسے مزاج علی سمجھیے، یا اسے خمیر بطول کہیے۔